زبردست عنوان پر آپ حضرات سے مخاطبت کا موقع ملا کہ ماہ سیام تعمیر شخصیت کا الہی نظام. ماہ سیام اے سسٹم فار دا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. شخصیت کی تعمیر یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس عنوان پر آنے کے پہلے وہ جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے آیت رکھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. آج ساری دنیا میں اور خصوصاً وہ لوگ جو کریئر کانشیس ہے، اپنے کریئر کو لے کے بہت زیادہ سرگرم رہتے ہیں، وہ شخصیت سازی یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو لے کر کے کافی تگ و دو کرتے ہیں. اس کے لیے لیکچرز ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، لوگ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں. ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو اس کا کنسیپٹ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، وہ کیسا ہے. وہ جاننے کے بعد جب ہم اسلام کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ دیکھیں گے تو وہ اور اپنی خوبیوں کے ساتھ ابھر کر آئے گا. یہ جو پرسنالٹی لفظ ہے یہ اصل میں گریک لینگویج سے لیا گیا. گریک میں ایک لفظ ہے پرسونا، اور پرسونا کے معنی ہوتے ہیں مکھوٹا. چہرے پہ مکھوٹا لگا دیجیے. اب یہ ایک لفظ کی مدد سے آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو پروفیشنل تصور ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آج جو پروفیشنل مارکیٹ میں آتا ہے اس کو یہ بتلایا جاتا کہ آپ کے اندرون سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اندر بغض، عداوت، خدا سے بے خوفی، کردار کشی، یہ مزاج آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے بیرون پر، اپنے آؤٹر فیس پر بہت توجہ دینی چاہیے. آپ کا لباس غیر معمولی ہو، آپ کو پرفیومز استعمال کرنے چاہیے، آپ کو بات بات پر سوری، میں آئی ہیلپ یو، پارڈن، اس قسم کے رسمی کھوکھلے جملے بولنا چاہیے. اس سسٹم کی پیداوار کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ہم اس کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے چہرے پر وہ مصنوعی مسکراہٹ یا بات بات پر اس کا سوری کہنا وغیرہ وغیرہ، لیکن اندازہ لگتا ہے کہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اپنے شوہر سے لڑے بغیر رہ نہیں سکتی، کیوں تو اس کا اندرون وہی نجاست اور وہی پلادت کے ساتھ. اور یہ خالی خاتون کا ایسا نہیں، مرد حضرات میں بھی یہ کیفیت کہ آپ کو وہ بظاہر مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، معاشرے کے اندر آپ کو لگے گا کہ یہ آدمی ہر ایک کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا، لیکن ان کا اندرون کا کیفیت یہ کہ گھر جانے کے بعد وہ اس کی باہر میں ہر ایک کے ساتھ جل سکتی ہے لیکن اپنے گھر والی کے ساتھ اس کا کوئی تال میل نہیں. یہ آج کے پروفیشنل دور میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو ناقص تصور ہے، یہ اس کی مثال ہے. بیرون پر توجہ دو. اسلام بیرون پر بھی توجہ دینے کو پسند کرتا ہے. میں یہ جملے کو ریپیٹ کروں، بیرون یا آؤٹر فیس کو بھی توجہ دینے کو پسند کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اندرون پر توجہ ہماری دلاتا ہے. بیرون سے مطلب کیا ہے صاحب؟ آپ کا لباس اچھا ہو. چنانچہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ فرماتا ہے وہ ثیابک فطہر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو پاک رکھیے. یہ آیت میں نے اس لیے بھی کوٹ کیا کہ آج سے چند برسوں پہلے تک ہمارے پاس ایک ناقص تصور تھا کہ بھئی ایمان والے، اللہ والے کا کیا خیال تعلق ہے اس بات سے کہ نہائے دھوئے، کپڑے اچھے رکھے، اس کو گندا رہنا چاہیے، اس کے بال الجھے ہوئے ہونا چاہیے، اور یہ اس کے ایمان والے ہونے کی پہچان ہے. یہ ایک فاسد اور غلط تصور ہے. قرآن کی آیت میں نے رکھا کہ وہ ثیابک فطہر، کہ اپنے لباس کو پاک رکھیے. اسلام میں اس بات کو پسند کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے کسی سفر سے واپسی میں، تو آپ کا یہ طریقہ مبارک رہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو مدینہ کے باہر، بستی کے باہر روک دیا کرتے تھے. یہ بات ہمارے پروگرام میں بارہا آئی، اور صحابہ کو آپ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تم بستی میں داخل ہو اپنے گھروں میں جاؤ، بہتر ہے کہ اپنے بال درست کر لو، اپنے لباس کو برابر کر دو. یعنی آؤٹر فیس کو بھی اسلام میں
نگلیکٹ نہیں کیا گیا، لیکن صرف آؤٹر فیس کو لے کر چلنا یہ ایک قسم کی اداکاری ہے۔ جدید پروفیشنلزم میں اس کو کہا جاتا کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپڈ ہے، لیکن یہ خالی مکھوٹا ہے، ایک چہرے پہ اور ایک چہرہ لگانے کے مترادف بات۔ تو اسلام کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کنسپٹ ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ میں آپ کے سامنے واقعہ رکھوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وارث کے طور پر امیر المومنین کن کو بنانا چاہیے، یہ مملکت پر آیا مشورہ چل رہا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کو اس ذمہ داری سے سرفراز کرنا چاہیے؟ وہ صحابی کا جملہ دیکھیے، کمپلیٹ پرسنالٹی کا تصور پورے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بہت مناسب ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ وہ صحابی کا کتنا معنی خیز اور گہرا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کا بیرون تو اچھا ہے ہی، لیکن ان کا اندرون ان کے بیرون سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یہ کنسپٹ ہے۔ دیکھیے، آپ کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ کیوں تو ہم بہت تیزی سے رمضان کے ٹاپک کی طرف جا رہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے جو پوائنٹس میرے سامنے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو لے کر وہ 30 منٹ میں کیسے ہوں گے، لیکن سعید بھائی کے درس کی وجہ سے میں نے کم سے کم اپنے 5 منٹ بچانے کا انتظام کر لیا۔ وہ چیزیں جو وہاں پر آئی اس سے مجھے بڑی مدد ملنے والی۔ تو یہ جو صحابی نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، ایک پرسنالٹی کا مکمل کنسپٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ پرسنالٹی بیرونی بھی ہونا چاہیے اور اندرون سے بھی ہونا چاہیے، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ایک مکمل شخصیت کا حامل ہے۔ عزیز ساتھیوں، حجت الاسلام حضرت امام غزالی کی کتاب کا آپ نے ضرور مطالعہ کیا ہوگا، احیاء العلوم، بہت ہی ماسٹر پیس کتاب۔ انہوں نے لکھا کہ ہر انسان کے اندر 4 چیزیں ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک، ہر انسان میں کتا ہے۔ امام غزالی کے الفاظ کا میں ٹرانسلیشن رکھوں، یہ اس کو ہمیشہ لڑنے کے لیے اکساتا ہے۔ 2، ہر انسان کے اندر ایک بد جانور ہے، پگ ہے، جو بے حیائی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے۔ 3، ہر انسان کے اندر شیطان ہے جو تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، میں ان سے برتر ہوں، میری تعلیم ان سے زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 4تھی چیز اور بڑی امپورٹنٹ بات امام غزالی نے لکھا کہ ہر انسان کے اندر ایک فرشتہ ہے جو اسے اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد امام غزالی کی بات یہاں پر پوری نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ انسان وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس پر اتنا قابو رکھے کہ کتے کو بھی کنٹرول کرے، بد جانور کو بھی کنٹرول کرے، جو بے حیائی کے لیے اتنا آمادہ کرتا ہے کہ آج سے چند دن پہلے BBC پہ ایک ڈاکومنٹری بتائی گئی، بڑا ملال ہوا دیکھ کر۔ انگلینڈ کے مانچسٹر شہر کے ایک ہاسپٹل میں وہ خواتین جن کا انتقال ہو جاتا تھا ان کو رکھا جاتا تھا مردہ خانے میں۔ کمپلین یہ آئی کہ صاحب وہ خواتین کے ساتھ بھی بدکاری کی جا رہی۔ کیا المیہ ہے آپ دیکھیں۔ ہاسپٹل کے انتظامیہ نے جاننا چاہا کہ آخر وہ ہے کون، تو پتہ چلا کہ وہیں کے اسٹاف کا ایک شخص ہے۔ کیا المیہ ہے، کیا بے حیائی ہے، یہ بد جانور کی صفت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ بولیے۔ معاشرے میں یہ تصویر ہم کو کئی جگہ نظر آ رہی بے حیائی کی شکل میں، اتنی بے حیائی کہ اب حجاب لوگوں کو معیوب نظر آ رہا۔ کیا ٹریجڈی ہے یہ؟ تو حجت الاسلام امام غزالی نے کہا کہ بد جانور بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور شیطان ہمیشہ اپنی سپرمسی بتاتا ہے، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اعلیٰ تر ہوں، میرا کوالیفیکیشن کدھر ہے؟ اور فرشتے کی صفات جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ فیکٹر، یہ عناصر ہے انسان کے، لیکن اس پر ضبط نفس کے ذریعے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنی نفس پر کنٹرول کرتے ہیں ان سے ہی کوئی بڑے بڑے کارنامے انجام پاتے ہیں۔ وہ جگر مراد آبادی اردو کے بڑے مشہور و معروف شاعر ہیں، ان کا شعر مجھے بڑا پسند آتا ہے اور غالباً آپ کو بھی پسند آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس صدی میں ہے جگر کو انقلاب اٹھے گا کیوں؟ اب اس صدی میں ہے جگر کو انقلاب اٹھے گا کیوں کہ بلند ہو کے بھی آدمی اپنی خواہشوں کا غلام ہے۔ خواہشوں کی غلامی نے
انسان کو پستیوں سے بھی نیچے ڈھکیل دیا. کہیں کا نہیں ہے انسان آج کے دور کا. کوئی بڑے کارنامے اس سے انجام نہیں ہو سکتے. بھوک لگتی ہے تو کھاؤ تو بے حساب کھاؤ. سو رہے ہیں تو 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے بھی اٹھنے کا نام نہیں لیتے. فحاشی کی میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی کہ کیا خطرناک حد تک کی انسانیت جا چکی ہے. یہ تمام چیزوں پہ بریک لگا کر انسان اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے. اور یہ تمام گھوڑوں کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ جو تحریک کے شاعر نے کہا تھا کہ کردار پستیوں سے بھی نیچے چلے گئے. اس کی الگ الگ قسم کی مثالیں ہمارے سامنے. احساس برتری کا مظاہرہ، بے حیائی کا عالم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، شیطانی صفات کا جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا. کتے کا وہ معاملہ کے پاس وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہے، نہ صرف لڑتا بلکہ لڑانا بھی چاہتا ہو. سر سید احمد خان نے اپنے ایک آرٹیکل میں کتوں کے لڑنے کی جو منظر کشی بالکل پڑھنے سے متعلق رکھتی ہے وہ کہ وہ کیسے لڑتے ہیں. آج انسانوں میں بھی دیکھ لیے معمولی بات پر بھڑت ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے جو سویلائز آپ کو مکھوٹے نظر آ رہے وہ انتہائی ان سویلائز آپ کو نظر آئیں گے. کیوں؟ وہ اوپر کا میک اپ یا کاسمیٹک یا ملمہ کاری ہٹ گئی کہ ان کی پوری اصل شکل ہمارے سامنے آ جاتی. اور ایسا کیوں ہو رہا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے دور کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی پیداوار ہے. جتنے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی ڈبہ ہے. اندر تقویٰ ہونا چاہیے تھا، اور یہ تقویٰ پروان چڑھتا ہے روزے کے ذریعے، راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنے کے لیے. چنانچہ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن مجید ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے. اب دیکھیے روزہ ہمارے سامنے درس میں بات ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم میں شکر کا جذبہ پیدا ہو. رات میں اٹھے، اللہ کا احسان ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو رات میں خالی سحری کے لیے نہیں اٹھتی بلکہ کم سے کم آدھا سا پون گھنٹہ اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کرتی. یہ ہونا بھی چاہیے. یہ رات کو اپنی نیند کو قربان کرنا، یہاں سے نفس کو دبانے کا پروسیس شروع ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ روزے دار عام طور پر اپنی مصروفیات تراویح کے بعد یا جو کچھ بھی ہے 11 بجے کے بعد اور 12 بجے کے قریب سوتا ہے. اگر وہ 4 بجے بھی اٹھتا ہے فرض کیجئے تو خالی 4 گھنٹے نیند ہو رہی جو بہت ناکافی ہے. لیکن نیند کو توڑ کر اٹھنا گویا کہ نفس کے گھوڑے پر لگام کسنے کا پروسیس شروع ہو گیا اب یہاں سے. اس کے بعد روزہ رکھا گیا. تقریباً آج کل کے موسم کے حساب سے 13.5 گھنٹے تک روزہ رکھتا ہے وہ. ہائی ٹیمپریچر ہے، پیاس بھی لگتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. پیٹ کہتا ہے کہ پانی دو، مومن کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں تمہارے مطالبے کو ماننے والا نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر غرارہ بھی اگر کروں گا تو پانی یہاں تک جائے گا، حلق سے نیچے اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیٹ کہتا ہے کہ کھانا دو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب افطار کے پہلے کوئی چیز ملنے والی نہیں. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کتنا غیر معمولی پروسیس ہے. آپ دیکھیں پورا مہینہ بھر چل رہا ہے مکمل طور پر. اور اللہ کا احسان ہے کہ ان حالات میں بھی، جبکہ بلا شبہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ دین سے بہت دور ہے، لیکن جب رمضان تشریف لاتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہم میں سے اہتمام کرتی ہے. حضرت مودودی علیہ الرحمٰن نے اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی، وہ شیئر کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. انہوں نے لکھا کہ ایک مرض ہوتا ہے برین کا، دماغ کا، جس کو ہم حرف عام میں مرگی کا مرض کہتے ہیں. اس پر وہ مریض پر اتنے شدید دورے پڑتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد تو بالکل بے جان ہو کے پڑا ہوا نظر آتا. پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرا ہے زندہ ہے. تو لوگ اس کے منہ اور ناک کے پاس شیشہ لے جاتے، اگر اس نے سانس چھوڑی اور شیشے پر دھبیا تو لوگ کہتے ہیں ارے نہیں زندہ ہے. حضرت مودودی نے کہا کہ سال کے 11 مہینے ایمان والے کی ایمانی جان کے ہونے کا اندازہ ہی نہیں لگتا جب تک کہ رمضان کا شیشہ لگا کر نہ دیکھا جائے. کیا بہترین مثال ہے، آپ یہ دیکھیں. تو پتہ یہ چلا کہ رمضان میں 11 مہینے کا ریکارڈ کیسا ہے، اس کا بار بار رونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے. وہ جو اردو کے شاعر نے کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اب وہ 11 مہینے یوں کرتے تیوں کرتے، وہ تو واقعہ ہے،
لیکن ایک مہینے میں ایک بڑی تعداد اللہ کا احسان ہے، روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں، بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی شکل میں ہم کو بہت کچھ ایمانی جذبے سے آراستہ اور پیراستہ نظر آتی۔ عزیز ساتھیوں، اس سسٹم سے گزرنے کے بعد وہ غیر معمولی پرسنالٹی بنتی ہے کہ انسان کبھی ناشکرہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ۔ انسان کی کمپلیٹ پرسنالٹی کے لیے اس کو صبر والا ہونا بھی بہت ضروری ہے، پیشنس۔ بھوک لگ رہی صاحب، صبر کرتا، پیاس لگ رہی صاحب، پھر بھی صبر کرتا، اور جب افطار کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اندر سے جو شکر کے جذبات امٹ کر آتے ہیں، اس کے لیے کوئی لفظ ہم بیان نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ الحمدللہ، یہ لفظ سے اس کی پوری ترجمانی ہو جاتی۔ یہ روزے نے کیفیت پیدا کی، یہ صبر جس کے بغیر کوئی کامیابی یا کسی اٹھان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں۔ سائیکالوجی میں ایک ٹیسٹ کیا جاتا، ایک سائیکاٹرسٹ نے ایک ٹیسٹ کیا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ 25 الگ الگ روم میں 5-6 سال کے بچوں کو رکھ دیا، ہر روم میں ایک بچہ۔ دیکھیں کتنا دلچسپ ٹیسٹ ہے یہ، اور خواہشات پر قابو پانے والے کتنی اونچی اڑان اڑتے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ یہ واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہر روم میں ایک بچے کو رکھ دیا گیا جس کی عمر 5 سال یا اس سے بھی کم، اور اس نے اس کو ایک عمدہ قسم کا چاکلیٹ دیا، اور بچے کو کہا کہ بیٹا دیکھو، ہم آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے، یہ چاکلیٹ آپ کو کھانا نہیں، اگر آپ نے نہیں کھایا تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو اس سے عمدہ کوالٹی کا چاکلیٹ دیا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے چاکلیٹ کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو رکھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آیا تو پتہ چلا کہ ان 25 بچوں میں سے 15 بچوں نے یا تو اس کو چاٹ کے تو بھی رکھ دیے، یا ٹکڑا تو بھی کھا کے رکھ دیے، یا بعد نے تو پورے ہی کھا لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی جن بچوں نے بالکل ٹچ نہیں کیا تھا ان کو اچھی عمدہ قسم کی ٹافی دے دی، اور ایک آدھے گھنٹے کے بعد آئے تو پتہ چلا کہ آخری میں خالی 6 بچے ایسے بچے تھے جنہوں نے ٹافی کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، چھوڑ دیا گیا وہ بچوں کو۔ 25 سال کے بعد وہ جو 6 بچے تھے جنہوں نے اتنی عمدہ ٹافی کو ہونے کے باوجود بھی اس کو ہاتھ نہ لگایا، صبر کیا، ان کے اوپر اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جو 6 بچے تھے صبر کرنے والے، ان میں سے کوئی ملٹری کا بہت بڑا آفیسر بنا، کوئی بہت بڑا فزیشین بنا، کوئی بہت بڑا ٹیکنوکریٹ بنا۔ یہ دیکھیے ضبط نفس کا ایک آؤٹ پٹ جو ایک سائیکاٹرسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا الصوم لی، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے، ایسا نہیں کہ نماز کسی اور کے لیے ہے، زکوٰۃ کسی اور کے لیے، حج فلانے کے لیے نہیں، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن ترغیب کے لیے الفاظ کتنے غیر معمولی ہے کہ روزہ میرے لیے۔ اب اس کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا بھی بنا دے، اس پر تو کوئی چیلنج یا کوئی کنٹرول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عزیز ساتھیوں، یہ روزہ ہے جو پرسنالٹی کو اتنا غیر معمولی پیور کر دیتا ہے، اتنی اٹھان ادا کرتا ہے، اس میں صبر، اس میں شکر، اس میں غیر معمولی تقوی پیدا کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ آدمی جو جتنا کھانا چاہیے اس سے بڑھ کر بھی کھا لیتا ہے۔ ہمارے پاس عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، دیکھیے چین اسموکر، جو ایک سگریٹ ختم ہوگی دوسری پی لیتا ہے، دوسری ختم ہوئی تو تیسری تیار ہے۔ کبھی ہمارے پاس یہ چین ایٹر پر بھی تبصرہ ہونا چاہیے جو معاشرے میں بہت عمومیت اختیار کرتی جا رہی بات۔ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے پان کھانے کی اتنی عادت ہے کہ میں رات میں اٹھنے کے بعد اگر منہ میں پان نہ ہو تو مجھے بڑی بے قراری ہوتی، سوتے وقت منہ میں پان رکھ کر سوتا ہوں میں۔ اب کتنا خطرناک رزق ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ کیا ایسے کسی آدمی سے کسی بڑے کارنامے کی آپ امید رکھ سکتے؟ بالکل نہیں رکھ سکتے، ظاہر بات۔ وہ جو اپنے آپ پر بریک لگائے، جو ضبط کا معاملہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، ظاہر بات ہے کہ ایسا ہی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں آپ یہ سمجھ سکتے کہ یہ عظیم الشان کارنامے انجام دے سکتا۔ صحابہ کے بارے میں جو واقعات ہمارے سامنے آتے، کتنے غیر معمولی قسم کے واقعات، کیسی غیر معمولی ان کی تربیت تھی۔ ابھی ہم نے سنا کہ جھنڈا گر رہا ہے، صاحب ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے پکڑے، وہ بھی کاٹ دیا ظالموں نے، تو وہ جو کٹے ہوئے ذرے سے ہاتھ تھے اس سے پکڑ لیا انہوں نے۔ کیا وابستگی ہے صاحب؟ یہ بہت بڑی وجہ ایک مکمل تربیت نظام کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیرنا سالی عمر کے آخری مرحلے پہ پہنچ گئے، لیکن کیسا فٹنس تھا آپ اندازہ لگائے. یہ بھی پرسنالٹی کا حصہ ہے. ایک نوجوان ان کے پاس آیا. وہ نوجوان بہت غیر معمولی گھوڑ سوار تھا، اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی رائڈنگ کرتے تھے، لیکن عمر ہو چکی تھی. وہ نوجوان صحابہ تھے، وہ بھی تابعی تھے. انہوں نے آ کے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں ایک ماہر گھوڑ سوار ہوں، میری طبیعت چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، لیکن اچھا بھی نہیں لگتا زیادہ اظہار کرتے ہوئے کہ تو آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کی عمر ہے. اس کے جواب میں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ارے صاحب وہ میری عمر چلے گئی، اب میری ڈیٹ ایکسپائرڈ ہوگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم تیار ہو تو ابھی بھی 2 ہاتھ ہو جائے. ابو عبیدہ کے بارے میں جو کتابیں پڑھنے کو ملتی اس میں پتہ چلتا کہ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایسا دوڑایا کہ وہ نوجوان کو اوورٹیک کر کے آپ آگے بڑھ گئے. اس وقت جس نے ان کو رائڈنگ کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس ضعیف العمر آدمی کا گھوڑا اتنے رفتار سے دوڑ رہا تھا کہ آپ کے مبارک بال کافی بڑے تھے، دراز تھے، وہ سینگوں کی طرح ہو کر وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکل گئے. یہ بھی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اپنے آپ کو بات بات پر ایکسکیوز دینا کہ صاحب اب میں اتنی عمر کو پہنچ چکا، اب میرے لیے یہ ٹارگیٹ نہیں ہے، اب مجھے تھوڑا ایگزیمشن ملنا چاہیے. یہ چیزیں انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی اور پرسنالٹی کو بہت ڈیمیج کر دیتی. یہ تصور کہ صاحب مسلمان ہو تو میلا کچیلا کیسا بھی گندہ رہتا ہے، اس تصور کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رکھا کہ ہمارے پاس صاف اللہ جمیل ان کے اللہ تعالیٰ خوبصورت اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس کو بھی اہمیت دینا چاہیے. لیکن اپنے اندرون پر بھی پوری توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندرون کے اندر ہر قسم کی خوبیاں ہو اور خصوصاً تقوی ہو. عزیز ساتھیو، مختصر وقت میں اور روزے سے متعلق بات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ کیسی غیر معمولی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن کیسے؟ ضبط نفس کے ذریعے. اردو کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کہتے ہیں فارسی میں مگرمچھ کو. کسی شکاری نے اگر مگرمچھ کو مارا کوئی کمال نہیں، اژدہا کو مارا کوئی کمال نہیں، شیر کو مارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اس نے نفس کو مارا تو پھر کمال ہے. اور یہ واقعتاً بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور یہ رمضان ہی وہ نظام ہم کو فراہم کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پائے. اب آئیے ذرا اعتکاف کی طرف، کہ تو رمضان میں اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ سابق تنہائی ہے. دنیا کی تمام مصروفیات، تمام جھمیلوں سے عارضی طور پر کٹ آف ہونے کا نام ہے. کہ تو مستقل طور پر کٹ آف ہو جانا یا برہمچاری بن جانا یا روحانیت کو اختیار کرنا، اس کے لیے تو دن میں کوئی جگہ ہی نہیں. لیکن ایک مہینہ 10 دن اس کا جو اعتکاف ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کو وہ لمحات میسر کرتا ہے جس میں کہ انسان احتساب کرتا ہے، سیلف انٹراسپیکشن کا اہتمام کرتا ہے. میرا رویہ کیسا ہے؟ میرے اعمال کیسے ہیں؟ میری آمدنی کیسی ہے؟ آج کے مصروفیت کے دور میں اور زندگی کے انتہائی بزی شیڈیول نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو احتساب سے دور کر دیا. ہم کئی دن گزرنے تک یہ غور ہی نہیں کرتے کہ میں نے جو پچھلے لمحات کو گزارے ہیں وہ کیسے رہے. اس میں کہیں میں پکڑ میں تو نہیں آ جا رہا ہوں. میری آمدنی کا کوئی حصہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو جائز سے نکل کے ناجائز کے حدود میں داخل ہو گیا. میرے معاملات کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ غلط ہیں. میرے قریب ترین رشتہ دار کے ساتھ میرا رویہ نامناسب تو نہیں ہے. یہ غور اور تدبر کرنا یہ بھی ہمارے بڑوں کا معمول رہا ہے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ساتھیوں نے ان کی تدفین کی، گھر آئے، اور گھر آنے کے پہلے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیوں نہ ابو دہدہ کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی جائے. ضابطے کے پردے میں گفتگو ہونے والی تھی. وہ گھر آئے اور آ کر کے کہا کہ ابو دہدہ صحابی رسول ہے، ان کے بیرون کے اعمال سے تو ہم بہت اچھی طرح واقف ہے، گھر کا شیڈول کیا تھا ذرا یہ تو بتاؤ. وہ بھی صحابیہ تھیں. انہوں نے کہا کہ ابو دہدہ تنہائی میں بیٹھتے تھے، اندھیرے میں بیٹھتے تھے اور غور و فکر و تدبر کرتے تھے، احتساب کرتے تھے اپنا. مفہوم ہے یہ اس بات. یہ احتساب بہترین طریقے سے اعتکاف میں بہت ممکن ہے. اس کے بعد بھی پرسنالٹی میں ایک نکھار آتا ہے. 5 منٹ باقی ہے نا.
تو یہ اعتکاف کے ذریعے بھی ہم اپنے اندر جب اپنا جائزہ لیں گے، انٹراسپیکشن کریں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے انشاءاللہ، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر جو نگیٹو پوائنٹس ہے وہ آٹومیٹک ایلیمنیٹ ہونے لگیں گے، دور ہونے لگیں گے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں ایک لفظ آپ کو ملتا ہے تزکیہ، میں چند منٹوں میں بات کو مکمل کر دوں گا۔ تزکیہ، مولانا مودودی نے اس کو ترجمہ میں لکھا کہ پاک کرنا، بعض اکابر مفسرین نے لکھا کہ اس کے معنی ہے تربیت دینا۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں تزکیہ یا تربیت کی بڑی غیر معمولی اہمیت، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سال اس بات کو غیر معمولی توجہ دی۔ آپ جو چیز آپ نے دیکھی فوری وہاں پہ روکا، آپ احسن طریقے سے روکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ، تم اگر مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس کا بھی بات کا مجھے اندازہ لگ جاتا ہے، اور تم مجھ سے اگر خوش ہوتی ہو تو اس بات کا بھی مجھے اندازہ لگ جاتا ہے۔ ہماری ماں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیسے اندازہ لگاتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم قسم کھاتے وقت کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتے ہو محمد تمہارے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب وہاں پر بھی کچھ ذرا صحیح، کچھ ہلکی سی صحیح، بہت احتیاط کے ساتھ صحیح، کچھ خلیش آتی ہوگی، لیکن معیار کیسا ہے آپ دیکھیے، کیا پرسنالٹی آپ دیکھیے، اپنے ناراضگی کے اظہار کا طریقہ کار بھی کتنا اعلیٰ ظرفی کا ہے آپ دیکھیے۔ یہ تربیت ہے، یہ غیر معمولی قسم کی پرسنالٹی ہے۔ یہ تزکیے کا کام اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک قوم عرب کی جس کے بارے میں مسلمہ رائے تھی، انتہائی ان سیویلائزڈ، ہر اعتبار سے پسماندہ، بیکورڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں انسانی تاریخ کے انبیاء کے بعد اعلیٰ ترین انسانوں کے صف میں ان کو کھڑا کر دیا، غیر معمولی قسم کے کردار کے لوگ۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر ایس امین الحسن ایک بات اکثر کہتے تزکیہ کے بارے میں، بالکل برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین اگر کوئی کام ہے تو تزکیہ ہے، تربیت۔ بلکہ اکثر و بیشتر وہ کہتے کہ راکٹ بنانا آسانی، ان کے الفاظ ہیں، چاند پہ جانا آسان، اسپیس پہ جانا آسان، انسانوں کی تبدیلی بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ تبدیلی جو اعلیٰ ترین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تک پہنچا دے، جیسا حضرت عمر کے بارے میں آیا کہ ان کا بیرون تو بہت اچھا ہے لیکن ان کا اندرون اور بھی غیر معمولی قسم کا ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام انجام دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اب اسی مقام پر کھڑی ہے۔ وہ تو سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آئیں گے، نہ کوئی نبی کے آنے کی ضرورت ہے۔ اس عقیدے کو اتنا پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم قادیانیت سے سنبھلے ہی نہیں تھے تو فتنہ شکل ہمارے قریب میں آ کے منڈلانے لگا۔ نہ صرف قریب میں آ کے منڈلانے لگا، ہمارے شہر کے اندر لوگ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں کہ وہ اس فتنے کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے بعد نہ تو کوئی نبی آئیں گے، نہ کوئی نبی کے آنے کی ضرورت۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ یقیناً سچا عقیدہ ہے تو آٹومیٹک اس میں سے ایک نشکرش نکلتا ہے، ایک آؤٹ پٹ نکلتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کون آگے بڑھائے گا، یہ تزکیے کا کام کون کرے گا، کون ان کو قرآن اور حدیث میں بتلائے ہوئے خوبیوں پہ کے مدار پر لا کر کھڑا کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے وہ ہم ہیں، یہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے یہ 1 مہینے کا ٹریننگ کیمپ ہے۔ ہم اپنی پرسنالٹی کو اتنا غیر معمولی ابھار کر دیں گے کہ خاکی ہوں مگر آنکھ ثریا سے لڑی ہے، اور پرواز نظر کو میرے تکتے ہیں ستارے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، روزی کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک بات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پرسنالٹی کو خالی مکھوٹے کے حد تک نہ رکھے بلکہ ہمارے اندرون کے اندر بھی وہ تبدیلی لائے اور بیرون کو بھی اجاگر کر